بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کہی بات کے ساتھ آپ کا میزبان وجیہ احمد صدیقی حاضر ہے۔ آج کل بہت سارے حقائق پر سے پردے اٹھ رہے ہیں۔ یہ حقیقت بھی سامنے آئی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کو سرکاری طور پر چین کے دورے کی دعوت نہیں ملی ہے۔ دراصل وہ سرمائی اولمپکس دیکھنے کے بہانے چین جا رہے ہیں، اور اس دورے میں ان کی چین کے صدر کے ساتھ ملاقات کا کوئی امکان نہیں ہے۔ چین کے ساتھ سی پیک کا معاملہ بہت خراب ہو چکا ہے۔ پاکستان میں سی پیک کا جو منصوبہ ہے تقریباً لپیٹا جا چکا ہے۔ پی ٹی آئی کے حوالے سے یہ بات بجا طور پہ کہی جا سکتی ہے کہ 2014 سے پی ٹی آئی سی پیک منصوبے کے خلاف کام کر رہی ہے۔ جب چین کے صدر پاکستان آنے والے تھے اور سی پیک منصوبے کا افتتاح کرنے والے تھے، اس وقت پی ٹی آئی اور پاکستان عوامی تحریک طاہر القادری والی ڈی چوک اسلام آباد میں جا کے دھرنا دے کے بیٹھ گئے تھے، جس کی وجہ سے چینی صدر کا دورہ منسوخ ہوا، اور اس دورے کی منسوخی سے امریکہ بہت خوش ہوا تھا۔ اب امریکہ کی دلچسپی پاکستان میں ختم ہو چکی ہے، لیکن پی ٹی آئی امریکی مفادات کی نگرانی سے باز نہیں آ رہی، اور معید یوسف جو کہ امریکی سی آئی اے کے ملازم رہ چکے ہیں اور جن کی شہریت کے بارے میں بھی شبہ ہے کہ وہ پاکستانی شہریت کے ساتھ امریکی شہریت بھی رکھتے ہیں، وہ چین کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کو خراب سے خراب تر کرنے کے منصوبے پر عمل پیرا ہے۔ دوسری چیز یہ انکشاف ہوا ہے کہ عمران خان وزیر اعظم ہاؤس کے بجائے بنی گالہ میں زیادہ ٹھہرنا پسند کرتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا وہ بنی گالہ سے نکلنا نہیں چاہتے؟ کیا اس میں بھی کوئی روحانی مصلحت ہے یا حکم ہے؟ تیسری چیز، ایک طرف ہیلتھ کارڈ ہے۔ ہیلتھ کارڈ کے بہت وہ ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں کہ ہیلتھ کارڈ کیا گیا ہے، ہیلتھ کارڈ میں یہ ہو گیا ہے، لیکن دواؤں کی قیمتوں میں بیجا اضافہ بھی اسی دور میں ہو رہا ہے، اور ہیلتھ کارڈ کے اسکینڈل کا راز تو پی ٹی آئی کے حکومت کے خاتمے کے بعد کھلے گا، لیکن یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ اس ہیلتھ کارڈ کی آڑ میں ڈسٹرکٹ ہاسپٹلز پرائیویٹ اداروں کے حوالے کیے جا رہے ہیں۔ اصل قصہ تو اس وقت ہم ذکر کر رہے ہیں جو کراچی کی جو صورتحال ہوئی ہے تازہ اس حوالے سے۔ تحریک انصاف اور متحدہ قومی موومنٹ کی خواہش ہے کہ سندھ بھی ان کے قبضے میں آ جائے، لیکن سندھ ان کے قبضے میں نہیں آ رہا ہے۔ وزیر اعظم کے راوی ریور فرنٹ کے منصوبے کو لاہور ہائی کورٹ نے روک دیا ہے۔ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ سندھ کو کیوں اپنے قبضے میں لینا چاہتے ہیں، لیکن بہرحال پہلے راوی ریور فرنٹ کی بات ہم مکمل کر لیں کہ لاہور ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ زرعی زمین پر تعمیراتی منصوبے بنانا غیر آئینی ہے اور شہریوں کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ لاہور شہر میں ویسے بھی ہاؤسنگ سوسائٹیوں کی وجہ سے اور مشرقی پنجاب کے کارخانوں کی وجہ سے زرعی فضلات کو آگ لگانے کی وجہ سے آلودگی بہت بڑھ گئی ہے۔ لاہور کے جو جتنی بھی زرعی اراضی تھی، وہ جو لاہور کے ارد گرد جتنی بھی گرینری اور سبزی تھی، وہ ہاؤسنگ سوسائٹیوں کی نظر ہو چکی ہے۔ تحریک انصاف اور وزیر اعظم کو کراچی اپنے تعمیراتی منصوبوں کے لیے چاہیے تاکہ وہ اپنے سمندر پار ڈونرز کو نواز سکیں۔ سندھ پر قبضے کے لیے انہوں نے کیا منصوبہ بنایا تھا وہ میں آپ کو اس گفتگو کے آخر میں بتاؤں گا۔ پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں
کہ ہائی کورٹ کے فیصلے پر وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کھلے عام تنقید کر رہے ہیں اور ججوں کی قابلیت کو چیلنج کر رہے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ کیا جج یہ فیصلہ کریں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ یہی جج جب ماضی میں یوسف رضا گیلانی اور نواز شریف کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں تو فواد چودھری بغلیں بجایا کرتے تھے۔ فواد چودھری اور عمران خان آج کل تکبر کی بلندیوں پر سفر کر رہے ہیں۔ فواد چودھری نے سیاسی اخلاقیات کو بالائے طاق رکھ دیا ہے اور اپنے تمام سیاسی مخالفین کو بونا کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے مولانا فضل الرحمان، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون کی قیادت کو بونا کہہ دیا ہے۔ یہ بونا کون ہے، کس قدر بونا ہے، کتنا بونا ہے، اس بارے میں تو کون بتائے گا، لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فواد چودھری کو اپنے حلقے کی عوام کی اکثریت کی حمایت بالکل بھی حاصل نہیں ہے۔ فواد چودھری کی وزیر اعظم کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے کہ ان کو اپنے حلقے میں کتنی حمایت حاصل ہے۔ یہ دراصل اس انتخابی نظام کے حوالے سے میں بات کروں گا جس کے نتیجے میں لوگ منتخب ہو کر پارلیمنٹ میں آتے ہیں، اور یہ منتخب ہو کر آنے والے تمام لوگ عوام کی اکثریت کی حمایت نہیں رکھتے، اپنے حلقے کے عوام کی اکثریت کی حمایت نہیں رکھتے۔ اگر وہ یہ کہتے ہیں تو یہ جھوٹ کہتے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں 51% ووٹنگ بہت کم حلقوں میں ہوتی ہے۔ اگر 51% ہوتی بھی ہے تو اس حلقے میں کہ جو 51% ووٹ پڑتے ہیں، ان 51% ووٹوں کا 25% بھی اگر کوئی شخص لے لیتا ہے تو وہ جیت جاتا ہے۔ یہ اسے عوام کی اکثریت کی حمایت حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ زیادہ ووٹ اس کے مخالفت میں پڑتے ہیں اور 49% یا 50% ووٹ بالکل بھی نہیں پڑتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے اپنے حلقے کے لوگوں کی حمایت حاصل نہیں ہے۔ اس کی مثال میں فواد چودھری کے حوالے سے دوں گا۔ فواد چودھری N67 جہلم 2 سے رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے ہیں۔ اس حلقے میں 4,04,212 ووٹر رجسٹرڈ ہیں، جن میں سے 2,09,671 ووٹروں نے الیکشن میں ووٹ ڈالے، جس میں 2,06,982 ووٹ درست قرار پائے اور 4,787 ووٹ مسترد ہوئے۔ فواد چودھری نے 94,068 ووٹ لیے۔ ڈالے گئے 1,15,603 ووٹ فواد چودھری کے خلاف تھے۔ 1,15,603 ووٹ۔ 1,94,541 ووٹرز نے ان انتخابات میں ووٹ ہی نہیں ڈالا۔ محض 94,000 ووٹوں پر فواد چودھری 4,04,212 لوگوں کی نمائندگی کیسے کر سکتے ہیں؟ اور فواد چودھری اسمبلی کے رکن بن گئے۔ ان کے حلقے میں پولنگ کی شرح 51.87% تھی۔ یہ اچھا، اس کے اندر دھاندلی والے ووٹوں کا حصہ نہیں ہے بتایا گیا کہ جو دھاندلی سے ڈالے گئے، جو جعلی ووٹ تھے، جو بالکل جن کو رد و بدل کیا گیا، وہ الگ ہے۔ ان کے حلقے میں پولنگ کی شرح 51.87% تھی۔ تو اس پولنگ کی شرح میں بھی انہوں نے 45.45% ووٹ حاصل کیے، یعنی زیادہ ووٹ ان کی مخالفت میں پڑے۔ N95 میاں والی سے منتخب ہونے والے عمران احمد خان نیازی، ان کے حلقے میں 4,65,740 ووٹ ہیں، جن میں 2,52,872 نے ووٹ ڈالا اور 2,46,951 ووٹ درست قرار پائے، جبکہ 8,345 ووٹ مسترد ہوئے۔ یہاں پولنگ کی شرح 54.29% تھی۔ عمران احمد خان نیازی نے 1,65,518 ووٹ حاصل کیے، یعنی ڈالے گئے ووٹوں میں
87,354 عمران خان کے مخالف تھے، یعنی اکثریت، ڈالے گئے ووٹوں کی اکثریت عمران خان کی حمایت میں تھی، جبکہ 2,12,868 ووٹروں نے کسی کو بھی ووٹ دینا پسند نہیں کیا، یعنی اکثریت نے کسی بھی امیدوار کے حق میں ووٹ ڈالنا پسند نہیں کیا۔ اور اس طرح عمران خان بھی میاں والی کی اکثریت کے نمائندے نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تحریک انصاف الیکٹرانک ووٹنگ مشین لا کر مشینی دھاندلی کی بنیاد رکھنا چاہتی ہے۔ ہمارے نجی استعمال کے کمپیوٹرز میں خرابی اور مسائل پیدا ہوتے رہتے ہیں، جس میں ہم دھاندلی نہیں کرتے، ان کے اندر ٹیکنیکل مسائل پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ تو اتنے بڑے سسٹم میں کیسے خرابی پیدا نہیں ہوگی؟ اخبارات کے اور بینکوں کے اور دفاتروں کے کمپیوٹرز میں آئے دن خرابی پیدا ہوتی رہتی ہے، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ووٹنگ کی مشین بہت درست ہوگی، بڑی نیک ہوگی، بہت ایماندار ہوگی، دیانتدار ہوگی۔ بہت عجیب و غریب سلسلہ ہے۔ اس پر بھی ہم ایک تفصیلی اور معلوماتی گفتگو کریں گے آئندہ کسی وقت، جس میں بتائیں گے کہ کمپیوٹرائز دھاندلی کس طرح کی جاتی ہے اور کس طرح ہو سکتی ہے۔ اس وقت تو تحریک انصاف نے اپنے ان کارکنان کو عوام کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے جو تحریک انصاف کے لیے لوگوں سے ووٹ مانگا کرتے تھے، جو تحریک انصاف کی نمائندگی کرتے تھے۔ انجینئر افتخار احمد چودھری جیسے لوگ جو اخلاص کے ساتھ کام کرتے تھے، ان کو اس حکومت میں اب 4 سال ہونے والے ہیں، کوئی جگہ نہیں ملی۔ جنہوں نے تحریک انصاف کی کامیابی کے لیے جدوجہد کی تھی، وہ عوام کو بلا جواز مہنگائی کا سبب بتانے سے عاجز ہیں۔ اس وقت پاکستان اور پاکستان کے عوام اقتصادی طور پر دیوالیہ ہو چکے ہیں، اور ان کے اگر اضافہ ہوا ہے تو صرف تحریک انصاف کے وزراء اور غیر منتخب مشیروں کی اثاثوں میں اضافہ ہوا ہے۔ اب کورونا کے حوالے سے ظفر مرزا پر الزامات آئے، وہ چلے گئے، اسد عمر پر الزامات آئے، وہ خاموش بیٹھے ہیں، یہ ابھی تک کورونا فنڈ کا حساب نہیں دے پائے ہیں۔ عالمی طور پر یہ بات ریکارڈ پر آ چکی ہے کہ یہ کورونا فنڈ کا حساب نہیں دے چکے ہیں، اور پھر ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ نے مزید معاملات کو گنجلک کر دیا ہے۔ اس رپورٹ کو یہ کتنا ہی جھٹلائیں، لیکن یہ عالمی ادارے کی رپورٹ ہے جس کو سب تسلیم کرتے ہیں، اور اس کے اثرات بہت دور تک پڑیں گے، IMF پہ بھی پڑیں گے۔ IMF کے سامنے جھکنے کے باوجود انہیں اب کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ وزراء اور بیوروکریسی کی تنخواہوں اور مراعات کو IMF نے کم کرنے کے لیے ہدایت دی تھی، کیونکہ یہ غیر ضروری طور پر، غیر فطری طور پر بہت زیادہ ہیں۔ یہ ان کی صلاحیتوں اور کے مقابلے میں ان کی تنخواہیں کئی گنا زیادہ ہیں، تنخواہیں اور مراعات۔ لیکن تحریک انصاف اس بات کا ذکر نہیں کر رہی کہ ہم ان چیزوں کو کم کریں گے، اور پھر انہوں نے اس کے بدلے میں، اس کے بجائے عوام کو حاصل سبسڈی، جو رعایت پیٹرول میں اور دیگر چیزوں میں حاصل تھی، بجلی میں، گیس میں، وہ ختم کر دی ہے، اور اس کا عوام کے اوپر اس کا بوجھ ڈال دیا ہے، اور آئے دن پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کرتے رہتے ہیں۔ یہ شکوک و شبہات بھی ہیں اور اطلاعات بھی ہیں کہ تحریک انصاف پاکستان کے ایٹمی پروگرام کا سودا بھی کر ڈالے گی۔ IMF جو ہے وہ اس کا سب سے پہلا نشانہ یہی ہوگا، جس کے تحت اب میں آپ کو وہ بات بتاتا ہوں جو میں نے شروع میں آپ سے کہی تھی، کہ وہ منصوبہ جس کے تحت PTI سندھ پر قبضہ کرنا چاہتی تھی۔ جماعت اسلامی کراچی نے بلدیاتی قوانین جو سندھ میں منظور ہوئے تھے ان کے خلاف تقریباً 1 مہینے سے دھرنا دے رکھا تھا، اور اس وقت اس نے یہ اعلان کیا تھا کہ وہ کراچی کے 5 داخلی راستوں پر دھرنا دے گی اور شہر کو بند کر دے گی۔ PTI اور متحدہ کا یہ منصوبہ تھا کہ اس دوران شہر میں تصادم کی کیفیت پیدا کی جائے۔ تصادم کی یہ کیفیت
پیدا کرنے کی کوشش کی گئی. متحدہ نے جا کر اس حلقے میں ریڈ زون میں جا کر ہنگامہ کیا، اس پر لاٹھی چارج ہوا، اور اس کے بعد حالات خراب کر کے وفاقی حکومت سے کہا جائے کہ وہ گورنر راج نافذ کر دے. اگرچہ گورنر راج لگانے میں بہت سی آئینی رکاوٹیں ہیں، لیکن پی ٹی آئی نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ کسی بھی آئینی رکاوٹ کی پرواہ نہیں کرے گی. لیکن جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی کے بروقت معاہدے اور فیصلے نے شہر کو نئی خوریزی سے بچا لیا. اور یاد رکھیے کہ حرکت قلب بند ہونے سے مرنے والے شخص کے بارے میں متحدہ نے کہا تھا کہ وہ پولیس تشدد کی وجہ سے مارا گیا ہے. پیپلز پارٹی نے اس کے پوسٹ مارٹم کروانے کا مطالبہ کیا تو متحدہ خاموش ہو گئی. اس کا جنازہ پڑھنے کے بعد وہ خاموش ہو گئی، اور اب یہ ذکر نہیں کر رہی کہ وہ کوئی شخص اس تشدد سے ہلاک ہوا تھا. کیونکہ ٹیلی فون ریکارڈ بتاتا ہے کہ وہ جلوس کے وقت وہ شخص کراچی پریس کلب میں تھا اور اس جلوس میں نہیں تھا شامل. گھر جانے کے بعد اس کے اوپر دل کا دورہ پڑا ہے اور وہ جاں بحق ہو گیا ہے. اب جو پی ٹی آئی جو ہے اس کے رہنما اپوزیشن کے اوپر خوب برس رہے ہیں، گرج رہے ہیں، لیکن ہمیں تو یہ بونے یہ اس طرح سے نظر آ رہے ہیں کہ یہ جن کو بونے کہتے ہیں، شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ جی ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے، آئے کچھ ہو جائے گا، ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. لیکن فواد چودھری اور شیخ رشید احمد کے درمیان سخت کشیدگی ہے، کیونکہ فواد چودھری وزیر داخلہ بننا چاہتے ہیں اور شیخ رشید سے یہ وزارت چھیننا چاہتے ہیں، اور شیخ رشید اب یہ منصب نہیں چھوڑنا چاہتے. ابھی تو یہ کہانی باہر آئی ہے، دوسری کہانیاں بھی سامنے آ جائیں گی. دیکھتے ہیں کیا انجام ہوتا ہے اس کہانی کا.